اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ یعنی دسترخواں کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کے سامنے وہی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جو آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول فرمان الہی ہے، جس کا ترجمہ ہے سورۃ المریم آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے: اس وقت بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 کا ترجمہ ہے: میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل بھی سکھائی۔ امام ابو زرع دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے 4 الہامی کتب آسمان سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی، اور جب آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ خود آپ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتے تھے، اور لوگ جو کھاتے اور جو ذخیرہ کرتے، آپ علیہ السلام اس کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ اس نے آپ کے چند پیروکاروں کو آپ علیہ السلام کے حواری بنا دیے تھے۔ جب آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے فرما بردار بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو ان میں سے کمزور ایمان والوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس قسم کا سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی تو یہ شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت مزدوری کے ذریعے رزق تلاش کرتے ہیں۔ حواریوں نے کہا، اس دسترخوان کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی نبوت کی صداقت کا پکا یقین ہو جائے گا، اور ہم یہ گواہی دیں گے کہ آسمان سے دسترخوان کا نزول اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم شان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، ہمارے لیے آسمان سے خوان یعنی کہ کھانا اتار دیجیے
تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ اے اللہ ہمیں روزی عطا فرمائیے، آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ بے شک فرمان الہی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 115 کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، بلا شبہ میں تم پر وہ اتارنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہ دیا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ایک پاک دامن عورت حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی طرف اپنی کتاب انجیل نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے اور روح القدس یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔